MTA International, reaching the corners of the earth. صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی رحیمنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد اللہ اکبر 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 اللہ اک
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراط مستقيما. یہ آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں ان کے ترجمے اور ان کی تشریح سے پہلے میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ جماعت احمدیہ نیوزی لینڈ کا 7واں جلسہ سالانہ اتوار 17 دسمبر کو منعقد ہو رہا ہے، اور صدر صاحب جماعت نے سب دنیا کی جماعتوں کو السلام علیکم بھی پہنچایا ہے اور اس موقع پر ان کو دعا میں یاد رکھنے کی درخواست کی ہے۔ ان آیات کا جو میں نے تلاوت کی ہیں ترجمہ یہ ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس یقیناً خدا کی طرف سے کھلی کھلی دلیل آ چکی ہے، تمہارے رب کی طرف سے کھلی کھلی دلیل آ چکی ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف ایک کھلا کھلا نور اتارا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا، بس وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائیں اور مضبوطی سے اسے پکڑ لیں،
فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، بس ضرور اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا، وَفَضْلٍ اور فضل میں، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطٌ مُسْتَقِيمًا، اور انہیں اپنی طرف اس سیدھی راہ پر ڈال دے گا جو خدا ہی کی طرف جاتی ہے۔ تو صراط مستقیمہ سے پہلے کہ بعض شرائط کا ذکر ہے، یہ شرطیں پوری ہوں، یہ مقاصد حاصل ہوں، تو مقصد اول اور سب سے اعلیٰ مقصد یہی ہے کہ تم اس راستے پر پڑ جاؤ جو سیدھا خدا کی طرف جاتا ہے۔ یہاں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جو ترجمہ پیش فرمایا ہے، اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ کا نور قرار دیا ہے اور قرآن کریم کو بھی اللہ کا نور قرار دیا ہے، اور یہی انداز قرآن کریم کا دوسری بہت سی جگہوں پر ہے جسے اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ بارہا میں نے جہاں عام ترجموں سے اختلاف کیا ہے وہاں یہی وجہ ہے، کیونکہ میرے نزدیک جب ضمیر کھلی چھوڑ دی گئی ہو اور قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی طرف جا سکتی ہے، یعنی انگلی اٹھ رہی ہو ایک آیت کی اور جس طرف اٹھتی ہے وہاں قرآن بھی موجود دکھائی دیتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دکھائی دیتے ہیں، تو یہ کہنا کہ یہ قرآن کی طرف ہے، محمد رسول اللہ کی طرف نہیں ہے، یا محمد رسول اللہ کی طرف ہے قرآن کی طرف نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ لازماً دونوں ہی طرف وہ انگلی اٹھی ہے اور دونوں اس اشارے میں شامل ہیں، اور آیات کا مضمون جو بعد میں کھلتا ہے اس بات کے قطعی ثبوت مہیا کرتا ہے کہ قرآن کریم اور محمد رسول اللہ میں بسا اوقات قرآن کریم کوئی بھی فرق نہیں کرتا اور ایک ہی اشارے میں دونوں کو شامل فرما لیتا ہے۔ بس یہ آیت انہی آیات میں سے ایک ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کرامات الصادقین صفحہ 14 پر لکھتے ہیں، اس کا ترجمہ یوں ہے، پھر ہم بقیہ آیات کریمہ کا ترجمہ کر کے لکھتے ہیں، یہ آپ یہ فرما رہے ہیں اس آیت کی طرف آتے ہوئے، کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ قرآن اور رسول ایک نور ہے۔ اب دیکھیں بظاہر اردو میں غلطی دکھائی دے رہی ہے، قرآن اور رسول ایک نور ہیں چاہیے تھا، مگر فرما رہے ہیں یہ قرآن اور رسول ایک نور ہے۔ مراد یہ ہے کہ دونوں میں کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا۔ ناممکن ہے کہ نور قرآن میں کوئی ایسا پہلو ہو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں جھلکتا ہوا نہ دکھائی دے۔ بس ایک ہی چیز کے مختلف پہلوؤں سے مختلف نام ہیں، اس نور کا ایک نام قرآن ہے اور ایک نام محمد رسول اللہ ہے۔ بس آپ نے ہے کہہ کے دونوں کو ایک بنا دیا، جیسا کہ قرآن کریم نے بنا کر ایک اشارے میں دونوں کو ایک ہی بنا کے دکھایا تھا۔ فرمایا نور ہے جو تمہاری طرف آیا، یہ کتاب ہر یک حقیقت کو بیان کرنے والی ہے، خدا اس کے ساتھ اور ان لوگوں کو سلامتی کی راہ دکھلاتا ہے جو خدا تعالیٰ کی مرضی کی پیروی کرتے ہیں، اور وہ ان کو ظلمات سے نور کی طرف نکالتا ہے اور سیدھی راہ جو اس تک پہنچتی ہے ان کو دکھاتا ہے۔ وہی خدا ہے جس نے اپنے رسول کو اس ہدایت و دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کرے۔ اے لوگو، قرآن ایک برہان ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے تم کو ملی ہے، اور ایک کھلا کھلا نور ہے جو تمہاری طرف اتارا گیا ہے۔ آج تمہارے لیے دین کامل کیا گیا اور تم پر سب نعمتیں پوری کی گئیں۔ یہاں بات کی عبارت سے شبہ پڑتا ہے کہ واحد جو استعمال کیا گیا ہے اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور نور شامل نہیں کیا گیا، اور واحد کا اشارہ صرف بعد میں آنے والے ذکر یعنی قرآن پر محدود ہے۔ بات کی عبارت سے بھی یہ شبہ پڑتا ہے، لیکن اس کے برعکس واضح طور پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک حوالہ جو آج میں نے شامل کرنے کے لیے ہدایت کی تھی، مجھے یہاں دکھائی نہیں دیا، کہاں گیا وہ، جس میں اسی
آیت یا اس سے ملتی جلتی آیت کے حوالے سے قرآن کو بھی نور، اترنے والا نور قرار دیا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی۔ اس کے چھوڑ دیں، میں نکالوں گا۔ بہرحال قطعی طور پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اترنے والا نور قرار دیا ہے، اور قرآن کو بھی اترنے والا نور قرار دیا ہے، اور دونوں کے ذکر کو اس طرح اکٹھا کر دیا ہے کہ بظاہر ایک ذکر ملتا ہے، مگر قرآنی آیات اس مضمون کو کھول دیتی ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر انہی صفات کے ساتھ کیا گیا ہے جو قرآن کریم کی ذکر میں ملتی ہیں۔ بس فرمایا وہی خدا ہے جس نے اپنے رسول کو اس ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تا اس دین کو تمام دینوں پر غالب کرے۔ اے لوگو، قرآن ایک برہان ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے تم کو ملی ہے، ایک کھلا کھلا نور ہے جو تمہاری طرف اتارا گیا ہے۔ آج تمہارے لیے دین کامل کیا گیا اور سب نعمتیں پوری کی گئی۔ پھر فرمایا خدا اس کے ساتھ ان لوگوں کو سلامتی کی راہ دکھلاتا ہے جو خدا تعالیٰ کی مرضی کی پیروی کرتے ہیں، اور ان کو ظلمات سے نور کی طرف نکالتا ہے، اور سیدھی راہ جو اس تک پہنچتی ہے ان کو دکھلاتا ہے۔ اب یہی الفاظ بین ہی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق آتے ہیں کہ وہ ان کو ظلمات سے نور کی طرف نکالتا ہے۔ پھر دیگر تمام صفات جو قرآن کریم کی یہاں بیان ہوئی ہیں، جو میں نے دوبارہ پڑھ کے سنائی ہیں، یہ تمام صفات حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی بیان ہوئی ہیں۔ اس لیے میرے نزدیک اس بات میں ایک ذرے کا بھی شک نہیں کہ قرآن جب بھی محمد رسول اللہ اور کتاب اللہ کا ذکر کر کے دونوں کی طرف یا ایک ضمیر سے اشارہ کرتا ہے تو وہ ضمیر دونوں پر شامل ہوتی ہے۔ اس کی ایک اور دلیل ہمیں سورہ کہف کی پہلی آیت اور سورہ طہ کی ایک درمیانی آیت سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا۔ وہی اللہ ہے جس نے کتاب کو اتارا، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے پر یہ کامل کتاب اتاری۔ اب دو ذکر اکٹھے ہو گئے، ایک بندہ اور ایک کتاب، اور آخر پر فرمایا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا۔ لَہُمَا نہیں فرمایا بلکہ لہو فرمایا کہ ان میں کوئی کجھی نہیں رکھی۔ اس دھوکے میں پڑھ کر کہ ہما نہیں ہے بلکہ واحد کا لفظ ہے، بہت سے مفسرین اور مترجمین نے اس کا ترجمہ کرتے وقت ضمیر کو ایک کی طرف خاص کر دیا، چنانچہ اکثر ترجموں میں آپ کو یہ ضمیر قرآن کی طرف دکھائی دے گی۔ ترجمہ کرنے والے اس کا مطلب سمجھتے ہیں کہ جب خدا نے کہا لم یجعل لہ عوجا، اس میں کوئی کجی نہیں رکھی، تو یا محمد رسول اللہ مراد ہیں یا قرآن مراد ہے۔ اور قرآن کی حق میں اکثر مفسرین نے ترجمہ کر دیا کہ کتاب کی صفات بیان ہو رہی ہیں، کتاب ہی مراد ہے۔ لیکن بعض مفسرین نے اس مضمون کو بھانپ لیا اور یہ اعلان کی، یہ وضاحت کی کہ اس ضمیر میں محمد رسول اللہ بھی شامل ہیں اور قرآن کریم بھی شامل ہیں۔ سورہ طہ کی جن آیات کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے، ان میں اللہ تعالیٰ واضح طور پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے اليوم یتبعون الداعی الذی لا عوج لہ، اليوم یتبعون الداعی الذی لا عوج لہ۔ وہ جب بڑے بڑے انقلاب برپا ہوں گے، جب پہاڑ پیس دیے جائیں گے اور دنیا کو برابر کر دیا جائے گا، اس دن وہ بڑی بڑی طاقتوں والے لوگ، بڑے بڑے مغرور لوگ لازماً اس رسول کی پیروی کریں گے جس میں کوئی عوج نہیں ہے۔ لم یجعل لہ عوجا
اور لا عوج لہ، دیکھ لیں ایک ہی مضمون کے دو بیان ہیں، قطعاً کوئی فرق نہیں ہے۔ پہلی آیت میں جو سورہ کہف سے لی گئی تھی اس میں یہ فرمایا تھا انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، ہم نے کتاب اتاری اور اس میں عوج کوئی نہیں رکھا، اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ سورہ طٰہٰ میں جو اس کے بعد آ رہی ہے اس میں فرمایا اس دن اس دائی کی پیروی کریں گے یہ لوگ جس دائی میں کوئی عوج نہیں۔ تو ثابت ہوا کہ لا عوجہ کا مضمون لازماً محمد رسول اللہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور ثابت ہو رہا ہے کہ آپ مراد ہیں، مگر کتاب کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہے، اس لیے کتاب کا ترجمہ کرنا بھی درست ہے۔ بعض دفعہ کتاب کی طرف زیادہ راجع دکھائی دیتا ہے اور دوسری طرف اشارتاً استنباط کرنا پڑتا ہے۔ بعض دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف واضح طور پر انگلی اٹھتی ہے اور قرآن اس اشارے میں شامل ہوتا ہے، بس کوئی تفریق نہیں ہے نور قرآن میں اور نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ قرآن کی عملی زندہ تفسیر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ قرآنی آیات کو سمجھنے کے لیے اگر آپ غور کریں تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سیرت کا کوئی نہ کوئی پہلو آپ کا مددگار ہو جائے گا، اور جہاں آپ کی تفسیر نور محمد رسول اللہ سے ہٹتی ہوئی دکھائی دے گی وہیں وہ ظلمت میں داخل ہو جائے گی، اس کا نور محمدی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میری ہرگز مراد یہ نہیں کہ خالصتاً حدیثوں سے اور حدیثوں کے حوالے سے تفسیر کی جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود ایک ایسا دمکتا ہوا بلا شبہ نور ہے جس کا تصور بالکل واضح اور قطعی ہے۔ مثلا کوئی ایسی حدیث ہو جس سے استنباط کرتے ہوئے نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی حرکت منسوب ہو جو محمد رسول اللہ کی شان کے منافی ہے، جو قرآن کے اس نور کے منافی ہے جسے سب سے زیادہ شاندار نور کے طور پر قرآن کریم نے کھول کر بیان کیا ہے، ہر ایسے موقع پر وہ حدیث نہیں رہے گی۔ حدیث ہے تو غیروں کی حدیث ہے، محمد رسول اللہ کی حدیث نہیں رہے گی۔ بس اس بارے میں کوئی بھی شک کی گنجائش نہیں، جیسا کہ قرآن کے بارے میں کوئی شک کی گنجائش نہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ایک ایسے نور کے طور پر ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، لا ریب فیہ ہے۔ اب لا ریب فیہ ہے کو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی لگا رہا ہوں اور قرآن کی طرف بھی، مانن یہ نہیں کہ اس آیت میں معین طور پر ذکر ہے، اور عملاً آپ دیکھیں کہ اس دونوں نوروں سے ہدایت پانے کے لیے شرط ایک ہی ہے، اور وہ ہے متقی ہونا۔ لا ریب فیہ ہدی للمتقین، محمد رسول اللہ کے نور سے فیض پانا یا آپ کی سرشت کو، آپ کی فطرت کو، آپ کے اعلیٰ اخلاق کو، آپ کی سیرت کو سمجھنا لازماً ایک پاکیزگی کا تقاضا کرتا ہے۔ جہاں جہاں اس پاکیزگی میں فرق آئے گا وہاں ایک ہی مضمون آپ کو مختلف سمتوں میں اشارہ کرتا ہوا دکھائی دے گا۔ دیکھنے والے کی آنکھ جب نور کو دیکھتی ہے تو طرح طرح سے دیکھتی ہے، بعض لوگوں کو سبز اور سرخ بھی کالا اور سفید ہی دکھائی دیتا ہے، بعض لوگوں کو گلابی دکھائی دیتا ہے، بعضوں کو مدھم دھندلا سا جیسے ایک دودھیا سی سفیدی سامنے آئی ہو ویسا دکھائی دیتا ہے، بعضوں کو اس میں کئی قسم کے سیاہی کے داغ دکھائی دیتے ہیں، بھتنے سے ناچتے نظر آتے ہیں۔ تو یہ سارے بدنی یا جسمانی تقویٰ کی کمی سے ہیں۔ تقویٰ اس اندرونی نور کو کہتے ہیں جو وہی بات دیکھتا ہے جو حقیقت میں باہر ہے۔ اس اندرونی نور میں جہاں کمی آئے گی، جیسا انسان کے دیکھنے کی طاقت میں خرابی پیدا ہو جائے تو وہاں لازماً ریب دکھائی دیں گے، شبہ پیدا ہو جائے گا کہ یہ رنگ تھا یا وہ رنگ تھا، اس شکل کا آدمی دیکھا ہے، اس شکل کا آدمی دیکھا گیا۔
بس قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی نور کی دو صورتیں ہیں، اور جتنا بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور صفات پر غور کریں، جو مطالب کھلتے ہیں وہ سب قرآن کے مطالب ہیں، ایک بھی غیر قرآنی مطلب اس سے دکھائی نہیں دیتا، تمام تر قرآنی مطالب ہیں۔ بس اس پہلو سے جب ہم نور کی گفتگو کرتے ہیں یا کریں گے تو یاد رکھیں کہ ذکر قرآن کا چل رہا ہو تو محمد رسول اللہ بھی اس ذکر میں شامل ہیں، ذکر رسول کا چل رہا ہو تو قرآن اس میں شامل دکھائی دے گا۔ بس برہان جو اتاری گئی رب کی طرف سے اور نور مبین اتارا گیا، وہ ایک زندہ برہان حضرت محمد رسول اللہ بھی تھے اور قرآن بھی تھا۔ ایک نور محمد رسول اللہ بھی تھے اور قرآن بھی تھا۔ یہاں اگر قرآن نور ہے تو اس آیت کو کہاں لے جائیں گے جہاں مثل نور ہی میں واضح طور پر محمد رسول اللہ کا ذکر ملتا ہے اور ایک زندہ ظاہری وجود کا ذکر ملتا ہے۔ بس ایک ہی جگہ دو معنی یا مختلف جگہوں میں وہی معنی الگ الگ دیکھیں، انگلی ایک ہی طرف اشارہ کرتی ہے یا دونوں انگلیاں ایک ہی طرف اشارہ کریں گی، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم۔ قرآن کریم کو مضبوطی سے پکڑنا حبل اللہ کے طور پر ضروری قرار دیا گیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مضبوطی سے حبل اللہ کے طور پر پکڑ لینا ضروری قرار دیا گیا۔ ایک پہلو سے حبل اللہ قرآن ہے، دوسرے پہلو سے حبل اللہ حضرت محمد رسول اللہ ہے، اور ان دونوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں ہو سکتی۔ ناممکن ہے کہ کوئی شخص یہ کہے میں نے قرآن پر تو مضبوطی سے ہاتھ ڈال دیا ہے مگر محمد رسول اللہ پر مضبوطی سے ہاتھ نہیں ڈالا ہوا، کہیں کہیں کچھ کمزوری رہ گئی ہے، کہیں کوئی رکھنا رہ گیا ہے، یہ ناممکن ہے۔ اگر قرآن پر ہاتھ ہے تو سیرت محمدی پہ بھی پورا ہاتھ ہونا چاہیے اور کوئی فرق نہیں ہو سکتا۔ بس قرآن پر ہاتھ ڈالنا تو ہر کس و ناقص کا کام بھی نہیں ہے، اس کے لیے جو گہری فہم کی ضرورت ہے اس کے لیے بھی تو ایک نور چاہیے، اور بغیر اس نور کے آپ اس نور کو دیکھ نہیں سکتے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارا گیا، اور اس نور کو دیکھنے کے لیے کمی تقویٰ کی کمی سے ہوتی ہے۔ اب ان دونوں باتوں کو ملا کر دیکھیں تو پھر اس حدیث کی سمجھ آتی ہے کہ جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقویٰ کا ذکر فرماتے ہوئے بڑے جلال کے ساتھ بار بار اپنی چھاتی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے، وہ کامل نور بصیرت جس سے قرآن کی ہر ہدایت کو دیکھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، وہ تمام تر حضرت محمد رسول اللہ کو نصیب ہوا تھا۔ بس اگر کسی کی نظر کمزور ہو تو دیکھنے والے کا سہارا لیا کرتا ہے، خالی لاٹھی سے تو زندگی کے گزارے نہیں چلتے، لاٹھی سے ٹٹولتا ہوا اندھا جاتا ہے پھر بھی ٹھوکر کھاتا ہے، مگر لاٹھی سے تو بہتر وہ کتے ہیں جن کو کچھ دکھائی دیتا ہے اور جو اپنے مالک کو ہمیشہ خطروں سے بچا کر چلتے ہیں، اور وہ جس کو کامل نور بصیرت عطا ہوا ہو اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جائے تو اپنی آنکھوں کی سب خرابیوں سے بچ کر، ان کے شرور سے جو اپنے نفس کے شرور ہیں ان سے پہلو تہی کرتے ہوئے ان سے بچ کر قدم قدم صحیح ہدایت کی طرف چلنے کی توفیق مل سکتی ہے۔ اور ان معنوں میں ہی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسیلہ ہے، انہی معنوں میں قرآن وسیلہ ہے، اور انہی معنوں میں آخر صراط مستقیم پر پہنچنے کا ذکر ملتا ہے ان آیات میں۔ اب دوبارہ اس کو آپ ان کو سنیں تو پھر آپ پر یہ بات خوب کھل جائے گی۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اے لوگو تمہارے پاس ایک کھلی کھلی روشن دلیل آ چکی ہے، اور روشن دلیل ایسی جو صدیقوں کو دکھائی دیتی ہے اور جانتے ہیں کہ اس سے بڑی دلیل کوئی نہیں۔ اس دلیل کے طور پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر خواہی دلیلی
عاشق اشباش، محمد ہست برہان محمد۔ اگر دلیل ڈھونڈ رہے ہو تو عاشق ہو جاؤ، کیونکہ برہان جس کا ذکر ملتا ہے وہ خود محمد رسول اللہ ہی ہے۔ محمد سے بڑھ کر محمد کی اور کوئی برہان نہیں ہے۔ بس وہاں یہ نہیں کہا کہ محمد کو دیکھنا ہے تو پہلے قرآن سمجھو۔ قرآن سمجھنے کی سب میں کہاں سے توفیق ہے؟ وہ نور ہی نہیں ہے جس کے ذریعے نور قرآن دکھائی دے یا کامل طور پر دکھائی دے سکے، مگر محمد رسول اللہ ایسے مبین نور ہیں جو دور دور تک دکھائی دیتے ہیں، مگر اس کے لیے بھی کچھ اندرونی صداقت کا ہونا ضروری ہے۔ اور یہ نور قرآن کے نور کے مقابل پر زیادہ عیاں ہے، کیونکہ انسانی شکل میں ہے، زیادہ قریب الفہم ہے، کیونکہ انسانی فطرت اس کو دکھانے میں، اس کو سمجھانے میں انسان کی مددگار ہو جاتی ہے۔ لیکن تقویٰ کی وہاں بھی شرط ہے، لیکن وہ تقویٰ نہیں جو علم عطا کرتا ہے، وہ تقویٰ اور ہے، اور ایک تقویٰ یہ ہے کہ جہاں سچ دیکھا وہاں اسے پہچان لیا۔ چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دلیل سمجھنے کی سب سے زیادہ عظیم الشان مثال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانا ہے۔ جب آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعویٰ فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیق وہاں موجود نہیں تھے، بلکہ کسی سفر پر گئے ہوئے تھے۔ جب واپس تشریف لائے تو آپ کی لونڈی نے اس خیال سے کہ بہت گہرا دوست تھا، اگر اس کو پتہ چل گیا کہ محمد رسول اللہ، یعنی رسول اللہ تو اس نے نہیں کہا، وہ تو مشرکہ تھی، کہ آن حضرت کی طرف ذہن لے جاتے ہوئے اس نے سوچا کہ یہ شخص محمد ایسا ایسا ہو گیا ہے، ایسی ایسی باتیں کرتا ہے، تو کہیں صدمہ نہ پہنچ جائے بہت گہرا۔ اس نے آہستہ آہستہ، جس طرح کوئی بہت ہی بری خبر کسی کو کا دل ٹھہرانے کی خاطر آہستہ بیان کی جاتی ہے، کہنا شروع کیا، او بیچارہ محمد، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، باتیں نہیں کرتی تھی اور اشارے کر رہی تھی، کھل کر بات نہیں بتاتی تھی۔ حضرت ابو بکر کو سخت گھبراہٹ شروع ہو گئی، کیا واقعہ ہو گیا، کیا ہوا مجھے بتاؤ۔ تب اس کو بتانا پڑا، اس نے تو دعویٰ کر دیا ہے کہ مجھ پر خدا اترتا ہے، اس نے مجھ سے کلام کرتا ہے، اور میں اس زمانے کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، ایسی ایسی باتیں کرتا۔ ہر چیز وہیں چھوڑ دی، سیدھا حضور اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا اے محمد، تیری طرف یہ باتیں منسوب کی جا رہی ہیں، بتا کیا تو نے ایسا دعویٰ کیا ہے؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی وہی فکر لاحق ہوئی کہ میرا عزیز دوست ہے، اگر اچانک میں نے اس کو بتا دیا تو کہیں ٹھوکر نہ کھا جائے۔ تو آپ نے فرمایا، سنو ابو بکر، یہ بات ہے، یہ دلیل، اس قسم کی باتیں شروع کی۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا، میں نے تو یہ نہیں پوچھا دلیل کیا ہے، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ نہیں؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو انہوں نے فرمایا، ہاں میں نے دعویٰ کیا ہے۔ اس نے کہا، اگر آپ نے دعویٰ کیا ہے تو میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آپ سچے، آج ہی میں گواہی دیتا ہوں کہ جو آپ کی گواہی ہے وہی میری گواہی ہے۔ الفاظ یہ نہ ہوں، مختلف ہوں، مگر مضمون بین یہی تھا۔ یہ صدیقیت ہے کہ محمد رسول اللہ کے چہرے کو ایک دلیل کے طور پر پہلے سے ہی دیکھ رہے تھے اور جانتے تھے کہ اس کی سچائی کی اس سے بڑھ کر دلیل ہو ہی نہیں سکتی، مگر اس کے لیے جس نور کی ضرورت ہے، ضروری نہیں کہ وہ نور قرآن کے مطالعے میں بھی وہی کرشمے دکھائے۔ اور محمد رسول اللہ کی سچائی کو پہچاننے کے باوجود قرآن کو تفصیل سے سمجھنے کے لیے جس نور کی ضرورت ہے، وہ سب سے زیادہ اور سب سے اکمل طور پر حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا، اور پھر ان کو عطا ہوتا ہے جن کو خدا جس حد تک نور بصیرت عطا فرماتا ہے اور خود ان کی حفاظت کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ نور بصیرت کا عطا ہونا کافی نہیں ہے، خود اس کی حفاظت بھی ضروری ہے، اور اسے صحیح راستے پر گامزن رکھنے کے لیے جو حفاظتی تدابیر روحانی دنیا میں مقرر ہیں ان کو
عملاً معمور کر دینا اس بات پر کہ یہ بندہ جس کو ہم قرآن کا کچھ نور دکھانا چاہتے ہیں یہ غلط نہ دیکھے، تم اس کی حفاظت کرو۔ یہ اس لیے واضح اور قطعی حقیقت ہے کہ جہاں قرآن کی حفاظت کا وعدہ ہے وہاں یہ وعدہ شامل ہے، اس کے بغیر یہ وعدہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ بس حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو اس زمانے میں جب نور فرقان کو ظاہر کرنے کے لیے پیدا فرمایا گیا تو وہی نور بصیرت جو محمد رسول اللہ کی ذات کو پہچاننے، اس پر گواہ بننے کے لیے درجہ کمال کو پہنچ چکا تھا، وہی نور بصیرت قرآن کو سمجھنے میں بھی درجہ کمال کو پہنچا ہوا تھا۔ اور اس پہلو سے اندرونی نور کے مختلف مظاہر میں فرق دکھائی دیتا ہے۔ ایک نور وہ ہے جو صداقت کو پہچانتا ہے اور چہروں پر دیکھتا ہے اور پھر گواہی دیتا ہے، اس کے بعد کسی اور صداقت کی ضرورت، کسی اور گواہی کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ ایک نور اس درجے تک ساخل ہو جاتا ہے کہ نور محمد رسول اللہ کے اندر ایسا مستغرق ہو جاتا ہے، ایسا گہرائی تک اتر جاتا ہے کہ جب قرآن کو پڑھتا ہے تو قرآن کی مخفی راز بھی اس پر روشن ہونے لگتے ہیں۔ مگر وحی الہی کے نور اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے نور میں ایک فرق یہ ہے، اگر کوئی فرق ہے تو یہ ہے کہ وحی الہی کا نور دائمی طور پر اپنے معانی پر غور کرنے کی دعوت دیتا چلا جاتا ہے اور ہر موقع اور حال کے مطابق وہ معنی اس میں دکھائی دیتے ہیں۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور میں وہ معنی اس طرح سمجھ نہیں آتے سوائے اس کے کہ قرآن کے حوالے سے آپ پیشگوئیاں کرتے ہیں تو پھر وہ معنی دکھائی دینے لگتے ہیں، تو ایک دوسرے کے آئینہ بن جاتے ہیں۔ پیشگوئیاں فی ذات ہی محمد رسول اللہ کی ذات میں نہیں ہیں، فی ذات ہی قرآن کریم میں ہیں۔ آئندہ کی تمام خبریں اور حالات کا چارہ قرآن کریم میں بیان فرمایا گیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نور بصیرت نے ان کو دیکھا، سمجھا، اور اس کے علاوہ مزید وحی آپ پر نازل ہوئی، اور وحی کی مدد کے بغیر آپ کو بھی کلیتاً وہ باتیں اس طرح دکھائی نہیں دیں جس طرح آپ نے دیکھی اور پھر ہمیں دکھائیں۔ تو جہاں ہم کہتے ہیں نور کتاب اور رسول ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، یہ ایک طرز کلام ہے، اس کو لفظاً اس طرح چسپاں کر دینا کہ بالکل ایک ہی چیز ہے، یہ بالکل نامعقول بات ہے۔ جو تمثیلات کے اعلیٰ پہلو ہیں جو عقلاً ایک دوسرے پر چسپاں کیے جا سکتے ہیں، اسی حد تک تمثیل صادق آتی ہے، ورنہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو کتابت قرآن کی طرح تو لکھا تو نہیں جا سکتا۔ اور قرآن کریم کی بہت سی باتیں ہیں، قرآن کریم جستہ جستہ وحی کی صورت میں نازل ہوا ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے نور کے متعلق یہ بھی آتا ہے کہ سب سے اول بنایا گیا، اور پھر جب آپ پیدا ہوئے تو تمام نورانی صفات آپ کے اندر داخل تھیں، مگر جب تک قرآن نہیں اترا نور علی نور ان پہلوؤں سے نہیں بنے۔ ہر وحی نے آپ کے ایک نور پر جلوہ گری کی ہے، پھر وہاں امتزاج کامل ہوا ہے، پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ نور جو قرآن میں ہے وہی نور محمد رسول اللہ ہے۔ اور اس کو 23 سال لگے ہیں مکمل ہونے میں، مگر یہ سلسلہ نور کی جلا کا، میں جیسا کہ میرے پچھلے خطبے میں بیان کیا تھا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی جاری و ساری ہے، اور اسی نور کی پیروی سے اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تصویر ایک خوبصورت پیکر کی صورت میں ابھری ہے۔ اور جہاں فرق ہیں وہاں فرق ہیں، جہاں مماثلتیں ہیں وہ مماثلتیں ہیں، مگر اولیت بہرحال اولیت ہے۔ اور جو کچھ بھی مسیح موعود علیہ السلام نے نور پایا قرآن اور محمد رسول اللہ سے پایا، اور محمد رسول اللہ سے تعلق کے بغیر آپ کو قرآن کا کوئی نور بھی نہیں مل سکتا تھا، ایک ذرہ بھی ہدایت کا آپ نہیں پا سکتے تھے اگر اس دائرے میں محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استغنا ہوتا، ضرورت کا احساس نہ ہوتا اور عملاً استفادہ نہ کیا جاتا۔ بس یہ تمام شرطیں اس تعلق میں سمجھنی ضروری ہیں کہ مسیح موعود علیہ السلام کو قرآن اور رسول اللہ سے کیا تعلق تھا۔ بس آپ نے جو نور دیکھا، جو ہمیں دکھایا، وہ آپ کی کتابوں میں اس طرح دمک رہا ہے کہ حیرت ہوتی ہے کہ ایک شخص نے اپنی زندگی کی اتنی مصروفیات کے باوجود اتنے عظیم معارف کیسے بیان کیے، کیسے کھولے، کیسے وقت پایا، اور پھر ان کو اس طرح اجتماعی شکل میں تھوڑے وقت میں تھوڑے بڑے مضمون کو کوزے میں دریاؤں کی طرح بند کر دیا۔ اور اس پر اب غور کی ضرورت ہے، اس پر ہمیشہ گہری نظر سے مطالعہ کرتے ہوئے، دیکھتے ہوئے، بیچ میں اترتے ہوئے اس طرح آپ سفر کریں تو تب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں، ورنہ کئی دفعہ دھوکے بھی لگ جاتے ہیں۔ ایک ہی تحریر سے بعض دفعہ بعض احمدی یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ظاہری رویت کا ذکر ہے جس میں آپ نے خدا کو دیکھا، حالانکہ ظاہری رویت خدا کی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتی، اور کبھی بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری رویت کا کہیں کوئی ذکر نہیں ملتا۔ مگر یہ الگ مضمون ہے، میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ بعض حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عبارتوں سے اس قسم کے اشتباہات پیدا ہوتے ہیں، پھر پڑھیں تو سمجھ آ جاتی ہے کہ اصل مقصد کیا تھا۔ مثلا ایسا ہی ایک اقتباس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا۔ موسیٰ علیہ السلام کا بے ہوش ہو کر گرنا ایک واقعہ روحانی تھا جس کا موجب کوئی جسمانی ظلمت نہ تھی۔ ایک واقعہ روحانی تھا جس کا موجب کوئی جسمانی ظلمت نہ تھی، بلکہ تجلیات صفات الہیہ جو بغایت اشراق نور ظہور میں آئی تھیں وہ اس کا موجب اور باعث تھیں۔ اب اس مضمون کو اچھا اردو دان بھی فوراً نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ زبان اردو ہے تو اردو مگر چوٹی کی اردو ہے جس میں وہ عربی کے تمام الفاظ شامل کیے گئے ہیں جو اس مضمون سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ مجبوری ہے کیونکہ تھوڑی جگہ جب زیادہ مضامین باندھنے ہوں تو اس کے سوا چارہ نہیں رہتا کہ کچھ مشکل رستوں سے گزرا جائے۔ احتیاطاً تاکید بھی فرما دی کہ دیکھو تم یہ نہ سمجھ لینا کہ ایک ہی دفعہ کتابیں پڑھ کر تم فارغ ہو جاؤ گے، تمہیں بار بار پڑھنا پڑیں گی، اور اگر یہ سمجھو کہ ایک ہی دفعہ کی پڑھائی سے تم سب کچھ پالو گے تو یہ تکبر ہے۔ چنانچہ بعض لوگ بڑے سخت گھبراہٹ میں لکھتے ہیں کہ ہم نے تو ابھی تک ایک دفعہ بھی نہیں پڑھی، اگر آج مر گئے تو کیا ہم متکبر مریں گے؟ ان کو میں سمجھاتا ہوں کہ تم نہیں سمجھ رہے بات۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ مطلب ہے کہ بعض علماء مثلا یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایک دفعہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں، بعض سمجھتے ہیں ایک دفعہ پڑھ لیا کافی ہو گئی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام متوجہ فرما رہے ہیں، متنبہ کر رہے ہیں کہ میں نے جو علوم کے خزانے لٹائے ہیں ان میں بارہا اتنا گہرا مضمون اتنی تھوڑی جگہ میں بیان فرمایا ہے کہ عام عقل والا آدمی تو الگ، علماء بھی جب تک اس کو بڑی توجہ سے انکسار کے ساتھ بار بار نہ پڑھیں وہ مطلب نہیں پا سکیں گے۔ یہ مضمون حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرما رہے ہیں جو خدا تعالیٰ کی طرف سے نور یافتہ ہیں۔ عام دنیا کے حالات میں شعراء بھی ایسی باتیں کرتے ہیں جن کو پتہ ہو کہ ہم مشکل ہیں، ذرا آگے ہی دام شنیدن جس قدر چاہے بچھائے، مدعا عنقا ہے اپنے عالم تحریر کا یا عالم تقریر کا۔ غالب کہتا ہے کہ ہوش
سوچ توجہ کے ساتھ سننا اور سمجھنا. سننے کے جال شنیدن سننا، اس کے جتنے چاہے جال بچھا دے. مدعا عنقا ہے اپنے عالم تقریر یا عالم تحریر کا کہ ہمارے لکھنے یا ہمارے کلام کا جو مدعا ہے وہ تو عنقا ہے، پھر بھی نہیں پکڑا جائے گا. مراد یہ ہے، یہ اب یہ مبالغے کی حد ہے. دیکھیں انبیاء تو ایسے مبالغے نہیں کیا کرتے، مگر وہ لوگ جو جانتے ہیں کہ ہم نے بالارادہ زیادہ مضامین باندھے ہیں اور بمشکل انہیں بیان کر سکے ہیں، یہ بھی ایک احساس رکھتے ہیں کہ ہر کس و ناقص اس مضمون کو پا نہیں سکے گا. مگر مضمون کا مشکل ہونا اس کی قدر نہیں گھٹاتا بلکہ اس کی قدر بڑھا دیتا ہے. یہ کہنا چاہتا ہے غالب. عنقا ایک ایسے فرضی پرندے کا نام ہے جو اسے ہما ہے. اب مجھے صحیح تلفظ یاد نہیں عنقا ہے کہ عنقا ہے، میں تو عنقا ہی پڑھا کرتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ وہ پرندہ جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اگر اس کا سایہ پڑ جائے کسی پر تو وہ بادشاہ ہو جاتا ہے، وہ پرندہ کسی دام میں ہاتھ نہیں آیا کرتا. بس میرے مضمون کو اگر تم پا گئے تو بادشاہ ہو جاؤ گے، دولت مند ہو جاؤ گے. مگر تمہاری توجہ جتنا چاہے سننے کے جال بچھا لے تم اس کو پکڑ نہیں سکو گے، مگر اگر پکڑ لیا تو پھر بہت بڑا مطلب پاؤ گے. یہ بات اسی طرح حقیقت سے خالی ہے جیسے عنقا کا وجود خالی ہے، کچھ بھی نہیں. مگر میں آپ کو انسانی فطرت کی بتا رہا ہوں طریقے کہ وہ اس طرح بھی باتیں کرتے ہیں. وہ لوگ جو مشکل پسندی کرتے ہیں یا مشکل باتیں لکھنے پر مجبور ہوتے ہیں، توجہ ضرور دلا دیا کرتے ہیں کہ بڑی قیمتی باتیں ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام تو اللہ سے نور یافتہ تھے، اس لیے نور کا کام ہے کہ ہر رستے کے اونچ نیچ سے آگاہ کرے، متنبع کرے، ہر ٹھوکر سے پہلے ہی سے خبردار کر دے. بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تو 3 دفعہ فرمایا ہے، اور بعید نہیں کہ کئی لوگ ہوں جن کو 3 دفعہ پڑھ کے بھی سمجھ نہ آئے. مگر یہ تو دعا کرنی چاہیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مطالب کو سمجھنے کا نور ہمیں اللہ ضرور عطا کرے، کیونکہ وہ مطالب ہیں جو قرآن کے مطالب ہیں، وہ مطالب ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالب ہیں. بس آپ جو یہ فرما رہے ہیں کہ جسمانی ظلمت نہ تھی، یہ واقعہ روحانی تھا جس کا موجب کوئی جسمانی ظلمت نہ تھی. مراد یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کے وجود میں کوئی جسمانی ظلمت ایسی نہیں تھی جس کے نتیجے میں تجلی کو دیکھنے سے آپ محروم ہو گئے اور بے ہوش ہو کے جا پڑے. یہ ایک روحانی واقعہ ہے، یعنی وہ صفات الہیہ کی روحانی جلوہ گری جو انسان کے لیے یعنی انسان کامل کے لیے مقدر تھی. حضرت موسیٰ اس کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے. یہ مراد ہے. چنانچہ فرماتے ہیں تجلیات صفات الہیہ جو بغایت اشراق نور ظہور میں آئی تھی. اشراق نور، نور جب چمک اٹھتا ہے اور ہر طرف پھیل جاتا ہے اس کو کہتے ہیں اشراق. اور بغایت جو اس حد تک جو انتہائی حد ہے، اس حد تک جو نور اچانک پھوٹ پڑے اور تمام ماحول کو، تمام سمتوں کو منور کر دے، تمام اطراف کو منور کر دے. ایسا نور جو غیر معمولی قوت سے پھوٹا ہو، وہ تجلی ان لوگوں کو دکھائی نہیں دے سکتی جن کی آنکھیں اس انتہائی نور کی انتہائی جلوہ گری کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتی ہوں جو محمد رسول اللہ کے لیے مقدر تھا. یہ مراد ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں. کیونکہ ہر سمت میں نور پھیلا تو تھا مگر ہر سمت میں وہ آنکھ نہیں تھی جو اس نور کی متحمل ہو سکتی. پھر فرماتے ہیں
ظہور میں آئی تھیں وہ اس کا موجب اور باعث تھیں، یعنی جلوہ خود پردہ بن گیا تھا۔ وہ جلوے کی انتہا خود نظر کے لیے پردہ ثابت ہوئی۔ اور یہ واقعہ ہے کہ اگر اچانک روشنی تموج دکھائے، اپنا غیر معمولی جولانی دکھائے، تو آنکھیں چندھیا جاتی ہیں اور نظر اندھی ہو جایا کرتی ہے۔ تو اندرونی کسی بنیادی روحانی نقص کی وجہ سے ایسا نہیں ہوا تھا، یا بدنی کمزوری کی وجہ سے ایسا نہیں ہوا تھا، بلکہ ایک یہ روحانی کیفیت تھی جو ان کی روحانی استطاعت سے بڑھ کر تھی۔ یہ بات ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس مضمون میں واضح فرما رہے ہیں، مگر کس لطیف انداز میں کہتے ہیں اس کا موجب اور باعث تھیں جن کی اشراق تام کی وجہ سے ایک عاجز بندہ عمران کا بیٹا بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ عاجز بندہ عمران کا بیٹا، اس کی کہاں طاقت تھی، اس میں کہاں تاب تھی کہ وہ جلوہ دیکھ سکے جو اشراق تام کا جلوہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں اور اگر عنایت الہیہ اس کا تدارک نہ کرتی تو اسی حالت میں گداز ہو کر نابود ہو جاتا، اسی حالت میں پگھل کر وہ ہست سے نیست میں چلا جاتا، تھا جو تھا وہ نہ رہتا، کچھ بھی نہ ہوتا اس کا، نابود کا لفظ ترجمہ ہے جو نہیں تھا، جو تھا وہ ایسا ہو گیا کہ گویا نہیں تھا، یہ کیفیت ہو جاتی۔ اب دیکھیں یہ جو کیفیت ہے یہ پردہ نور کی تجلیات سے تعلق میں ہے، جو خدا تعالیٰ کی ذات کا نور ہے، جو نور کے پردے میں مخفی ہے۔ اس کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ اس نور کو جو پردہ نور کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اس ذات الہیہ کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اپنی بدنی آنکھوں سے دیکھا تھا، کہیں اشارتاً بھی اس کا ذکر نہیں ملتا۔ یہ وہ نور کی تجلی ہے جو اس نور کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں اور بتا چکے ہیں کہ سب پردے ہیں۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام اسی کی تشریح میں حضرت سلیمان اور ملکہ سبا والے واقعہ کا بیان کر کے خود فرماتے ہیں کہ جو اصل نور الہی ہے اس کو تو کوئی دیکھ سکتا ہی نہیں، اس کی طرف جو جب نگاہ عام دنیا کی چیزوں میں جب خدا کو جلوہ کر دیکھتے ہیں تو جو دکھائی دے رہا ہوتا ہے ہم اسی کو خدا سمجھنے لگ جاتے ہیں، اور یہ غلطی ہے۔ نور بہرحال پیچھے ہے جس کی حرکت سے دنیا کا ہر جلوہ دکھائی دیتا ہے اور اسی سے پیدا ہوتا ہے۔ بہرحال اس مضمون میں آگے بڑھ کر حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں مگر یہ مرتبہ ترقیات کاملہ کا انتہائی درجہ نہیں ہے۔ یہ جو مرتبہ عطا ہوا ہے موسیٰ کو اور اس سے ملتے جلتے مراتب، یہ ترقیات کاملہ کا انتہائی درجہ نہیں ہے۔ انتہائی درجہ وہ ہے جس کی نسبت لکھا ہے ما زاغ البصر وما طغی، جس کے متعلق لکھا ہے کہ نظر نے دھوکہ نہیں کھایا، وما طغی اور کجی نہیں دکھائی اس چیز میں جو اس کو دکھائی دی۔ اتنا حصہ پڑھنے کے بعد یہ اثر پڑتا ہے کہ پہلے جو تجلیات نور کا ذکر تھا اس سے ہٹا کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس طرف لے جا رہے ہیں کہ باقی انبیاء نے تو ظاہری نور کو، یعنی خدا تعالیٰ کے اس نور کو دیکھا جو مخلوق کے لیے مقدر تھا، یا مخلوق کی اس کے اعلیٰ مظاہر کے لیے، یعنی انبیاء کے لیے اس کی رویت مقدر تھی، ان کی طاقت میں تھی۔ مگر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بڑھ کر ظاہری آنکھوں سے بھی گویا خدا کو دیکھ لیا۔ یہ ترجمہ درست نہیں ہے، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس کے ساتھ آگے بھی کچھ لکھ رہے ہیں۔ فرمایا زمانہ سیر سلوک میں
اپنے واقعات کشفیہ میں بہت سے عجائب زمانہ میں لفظ انسان بھول گیا تھا، تبھی حیران تھا کہ اس کا فائل کہاں چلا گیا۔ انسان زمانہ سیر سلوک میں اپنے واقعات کشفیہ میں بہت سے عجائبات دیکھتا ہے، اور وہ انواع و اقسام کی واردات اس پر وارد ہوتی ہیں، مگر اعلیٰ مقام اس کا عبودیت ہے، جس کا لازمہ صاحب اور ہوشیاری ہے، اور شکر اور شطح سے بکلی بیداری ہے۔ مکتوبات احمد بنام میر عباس علی شاہ لدھیانوی۔ یہ جو مضمون ہے اس کا اب خلاصہ میں یہاں اس وقت بیان کر سکتا ہوں۔ آپ کی مراد یہ ہے کہ انسان جب خدا کو دیکھتا ہے تو وہ حالت کشفیہ ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن حالت کشفیہ میں دو قسم کے تجارب دیکھنے میں آئے ہیں۔ عباس علی شاہ جو بعد میں مرتد ہو گیا تھا، شروع میں اس کا جو معاملات میں چھان بین کرنا، تجسس کرنا، معاملات کی تہ تک اترنا، ایسا رنگ اختیار کیے ہوئے تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اس سے نیک توقعات بھی وابستہ ہوئیں، مگر بدنصیبی اس کی کہ وہ پھر زمین کی طرف جھک گیا اور ان صفات سے فائدہ نہ اٹھا سکا جو اس کے رفع کا موجب بن سکتی تھیں۔ اس لیے عباس علی شاہ کا ذکر کرتے ہوئے مجھے آپ کو بتانا چاہیے کہ یہ اس کا پس منظر ہے۔ اس نے ایک خط میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے پوچھا کہ وہ لوگ جو صوفیاں ہیں اور اپنی ذات میں غرق ہو کر خدا تعالیٰ کی صفات پر غور کرنے کی طرف توجہ کرتے ہیں، ان پر ایک ربودگی سی طاری ہو جاتی ہے اور نیند کی سی حالت اور کیفیت ہوتی ہے، مگر قرآن کریم فرماتا ہے کہ اگر تم نیند کی کیفیت محسوس کرو تو نماز کے قریب تک نہ جاؤ۔ ان دو باتوں میں کیا تضاد ہے؟ یہ مضمون ہے جس کو کھولتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ مثالیں پیش فرمائی ہیں۔ خلاصہ مطلب یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو نور کی جلوہ گری سے ربودگی پیدا ہوتی ہے وہ عبودیت سے پیدا ہوتی ہے، اور اس کے سوا جو غنودگی ہے وہ دنیا داری ہے اور مردنی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ دراصل یہ دیکھنا ہوگا کہ نیند کا سا نشہ، یہ غنودگی جس کو کہتے ہیں، وہ کس باعث سے ہوئی ہے؟ کیا وہ خدا تعالیٰ کے قرب اور اس کے محبت کے نتیجے میں ہوئی ہے یا دنیا داری کے نتیجے میں ہوئی ہے؟ اگر وہ دنیا داری کے نتیجے میں ہے تو وہ محض موت ہے، اور اس حالت میں تم نماز کے قریب تک نہ جاؤ۔ اور اگر وہ اس وجہ سے ہوئی ہے کہ تم خدا کی محبت میں ڈوب کر اس کے سرور میں غائب ہو گئے ہو، تو وہ ربودگی اور قسم کی چیز ہے۔ اس حالت میں تو انسان کی بینائی اور روشن ہو جاتی ہے، اور اسی حالت میں اللہ کا جلوہ انسان دیکھ سکتا ہے اور دیدار الہی کی وہ توفیق پاتا ہے جو عام انسان کو میسر نہیں آ سکتی۔ اور اس کا تعلق عبودیت سے ہے، تکبر سے نہیں ہے۔ بس اہل تکبر بھی ایک غفلت کی حالت میں رہتے ہیں، اور اہل انکسار بھی ایک قسم کی غفلت کی حالت میں ڈوب جاتے ہیں، مگر وہ غفلت ان کو دنیا سے غافل کرتی ہے اور اللہ کے احساس کو روشن تر کرتی چلی جاتی ہے۔ اس حالت میں نماز سے منع نہیں فرمایا گیا، وہ تو نماز کا مقصد ہے۔ تو یہ خلاصہ کلام ہے، ہوشیاری بھی ہے اور چالاکی بھی، دو قسم کی چیزیں ہیں، اور ہوشیاری بھی ہے اور بے ہوشی بھی، بیدار مغزی بھی ہے اور بے ہوشی بھی۔ ان دونوں کا ایسا لطیف اور باریک فرق حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس خط میں کر کے دکھایا ہے کہ بالآخر یہ نتیجہ نکالا کہ اس قسم کی حالت جو عبودیت سے پیدا ہوتی ہے، یہ سب سے اعلیٰ مقام ہے
جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوا، اور عبودیت کاملہ کے نتیجے میں آپ نے وہ دیکھا جو اور کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا مگر انسان کے دائرے میں رہتے ہوئے، اور انسان محض کشفی حالتوں میں دیکھ سکتا ہے، ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھا کرتا۔ تو لفظ کشفیہ حالت جو اظہار ہے کشفیہ کے الفاظ میں، آپ کے الفاظ ہیں، انسان زمانہ سیر سلوک میں اپنے واقعات کشفیہ میں بہت سے عجائبات دیکھتا ہے۔ یہ کشفیہ حالت اس نیند سے بالکل مختلف ہے جو نفسانی وجوہات کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، اور وہ نیند وہ ہے جس کے متعلق فرمایا کہ وہ اس حالت میں تم نماز کے قریب تک نہ جاؤ۔ اب جہاں تک آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رویت کا تعلق ہے، وہ لازماً وہی رویت ہے جو خدا تعالیٰ کے پردہ نور کی انتہا درجے تک فراست اور اس کی کنہ کو اس حد تک پانا ہے جس حد تک انسان کامل کے لیے مقدر تھا، اس سے آگے بڑھنے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت اکرمہ کی ایک حدیث ترمذی کتاب التفسیر میں اس طرح بیان ہوئی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا۔ اکرمہ کہتے ہیں جب میں نے سنا تو میں نے پوچھا کیا اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ اللہ کو آنکھیں نہیں پہنچ سکتی، نظر نہیں پہنچ سکتی، ہاں اللہ نظروں تک پہنچتا ہے۔ تو پھر آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 دفعہ اپنے رب کو دیکھا؟ اس پر ابن عباس نے کہا تیرا بھلا ہو، یہ وہ رویت ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نور کے ساتھ تجلی فرمائی جو اس کا نور ہے۔ وہ رویت ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نور کے ساتھ تجلی فرمائی جو اس کا نور ہے۔ اور وہ نور کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کا حجاب ہے، اور اس حجاب سے بڑھ کر کچھ دکھائی نہیں دے سکتا۔ اگر دکھائی دے تو ساری کائنات کا لدم ہو جائے، اچانک ہست سے نیست میں منتقل ہو جائے۔ ہر مخلوق آپ نے فرمایا ہے۔ بس ان 2 احادیث میں تضاد پیدا کرنے کی جو بھی کوشش کرے گا وہ دونوں نوروں سے محروم رہ جائے گا۔ اس حدیث کے نور سے بھی محروم رہ جائے گا، اس حدیث کے نور سے بھی محروم رہ جائے گا۔ بس وہ رویت جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گی، حضرت ابن عباس کہتے ہیں وہ تو اس نور کے جلوے سے دکھائی گئی جس نور کے جلوے سے خدا دکھائی دے سکتا ہے۔ اور اب اس پر وہ پڑھیں آیت نور علی نور، کہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے نور پر عرش سے خدا کا نور اترا ہے۔ وہ نور جو اترا ہے وہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے نور کے ساتھ بغایت درجہ یکجا ہو گیا، یکجان ہو گیا، ایک ہی چیز تھی جس کے آپس میں ملنے سے تجلی نے غیر معمولی اس طرح جلوہ گری کی ہے جیسے بڑی قوت کے ساتھ کوئی چشمہ پھوٹ پڑتا ہے، اور غیر معمولی رفتیں اس میں پیدا ہوئیں۔ اور یہ نور مخلوق ہے، اور اللہ کی ذات کا نور مخلوق نہیں ہے۔ اس فرق کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں تاکہ آپ کبھی بھی شرک میں مبتلا نہ ہو سکیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو باتیں بھی بیان فرمائی ہیں ان میں ایک ذرہ بھی قرآن اور حدیث کے منافی کوئی بات نہیں، اور قرآن اور حدیث نے یہ بات خوب کھول دی ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نور کو مخلوق فرما رہے ہیں، اور خدا تعالیٰ ہر مخلوق چیز کو اپنے اپنے مرتبے اور مقام کے مطابق نور کہہ رہا ہے۔ فرماتا ہے ہر چیز جو خلق ہے اس میں میرا کچھ نہ کچھ جلوہ ضرور موجود ہے،
اور وہ جلوہ جو ہے وہ دراصل میرے نور کا جو اندرونی نور ہے، جو باطن میں ہوں، اس پر پردہ ہے، کیونکہ اس پردے کے بغیر تم مجھے دیکھ سکتے ہی نہیں۔ بس یہ وہ خلاصہ کلام ہے ان مختلف عبارتوں کے مجموعی طور پر دیکھنے سے، جس کے تعلق میں انشاءاللہ میں آئندہ خطبے میں بعض دوسری باتیں بیان کروں گا اور اس پہلو پر بھی کچھ اور روشنی ڈالوں گا۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مختلف عبارتوں میں اپنے مضمون کو خوب کھولا ہے، وہ عبارتیں آپ کو دکھاؤں گا تاکہ کسی احمدی کے دل میں اس پہلو سے کوئی اشتباہ کا سوال باقی نہ رہے۔ اور اللہ کے فضل کے ساتھ جب یہ باتیں آپ پر روشن ہو جائیں گی تو پھر آپ کے اندر وہ نور چمکنے لگے گا اور بیدار ہونے لگے گا جو آپ کو عطا ہوا ہے، ہر انسان کو عطا ہوا ہے، ہر انسان کی فطرت میں وہ نور رکھا گیا ہے، کہیں باہر سے نہیں آئے گا۔ یہ نور جب چمکے گا تو پھر آسمان سے شعلہ نور آپ پر بھی اترے گا، اور لازم ہے کہ اترے، کیونکہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ کے غلاموں پر آپ کے ماحول میں، آپ کے ارد گرد وہی شعلہ نور اترتا رہا، اور ان کے گھر بھی مشعلیں روشن ہو گئیں، وہ چراغ جلنے لگے جو محمد رسول اللہ کے نور سے روشن ہوئے تھے۔ بس اس نور کو اس دنیا میں زندہ کرنا، اپنی ذات میں، اپنی ذات کو چراغوں میں تبدیل کر دینا، اس دنیا کے اندھیرے دور کرنے کے لیے لازم ہے۔ ہرگز یہ کوئی ایسا مضمون نہیں جو علمی ذوقی دلچسپیوں کی خاطر بیان کیا جا رہا ہو۔ ہم میں سے ہر ایک کی ذات سے اس کا گہرا ذاتی تعلق ہے، ہماری زندگی اور موت سے تعلق رکھنے والا مضمون ہے۔ اس مضمون کو سمجھیں اور نور بنیں گے تو آپ بھی زندہ ہوں گے اور زندہ رہیں گے، اور سارے کائنات کو زندہ کرنے کی صلاحیت آپ میں پیدا ہو جائے گی۔ اگر اس کے بغیر غفلت کی حالت میں زندگی بسر کریں گے تو غفلت کا نام تو اندھیرے ہیں، پھر ان اندھیروں سے جن سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکالنے کے لیے تشریف لائے، ان اندھیروں سے آپ تو پھر کبھی نہیں نکل سکیں گے۔ اس لیے بہت ہی بیدار مغزی کی ضرورت ہے، جاگیں، ہوش کریں، اٹھیں اور اپنی ذات میں ان نوروں کو تلاش کریں جو خدا نے آپ کی ذات میں رکھ دیے ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ کی پیروی میں ان کو جلا بخشیں۔ بس میں تو اس مضمون کو یوں سمجھتا ہوں، اور آخر پہ یہی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ جس طرح خدا کے جو نور نے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے نور پر جلوہ گری کی تھی اور نور علی نور بن گیا تھا، آج ہمارے لیے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا نور وہی کام دکھائے گا۔ جس حد تک آپ اپنے کسی گوشے کو روشن کریں گے یا چمکائیں گے، اسی حد تک وہاں نور محمد مصطفیٰ آپ پر نازل ہو کر آپ کے اندر ایک نور علی نور کا منظر پیدا کر دے گا۔ جو حوالے ہو چکے ہیں ان کو الگ کر دیا کریں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. ما كان محمد